بہت پرانی بات ہے کہ ایک گاؤں میں مولا بخش اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ صبر و شکر سے زندگی گزار رہے تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دن مولا بخش سے اس کی بیوی نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے بیلوں کی جوڑی میں سے ایک بیل کو بیچ دینا چاہیے۔ ہمارے کام کاج کے لیے ایک بیل ہی کافی ہے۔ ویسے بھی ہم بوڑھے ہو رہے ہیں اور اب اپنا کام نہیں کر سکتے۔ مولا بخش نے کہا، ٹھیک ہے، کل میں منڈی جا کر ایک بیل بیچ آتا ہوں۔ صبح سویرے مولا بخش بیل کو لے کر منڈی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے ایک شخص ملا جو گھوڑے کے ساتھ جا رہا تھا۔ گھوڑا بہت ہی مضبوط اور چاقو چوبند اور اچھی نسل کا لگ رہا تھا۔ وہ شخص مولا بخش کو دیکھ کر رک گیا۔ اس نے پوچھا، بھائی اتنی صبح کدھر کی تیاری ہے؟ مولا بخش نے بتایا، وہ بیل بیچنے منڈی جا رہا ہے۔ اس کا بیل بہت ہی خوبصورت تھا۔ اجنبی اس کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھ کر بولا، اسے کیوں بیچتے ہو؟ کیوں نہ ہم اپنے دونوں جانوروں کا تبادلہ کر لیں؟ مولا بخش نے تھوڑی دیر سوچا کہ گھوڑے کو رکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی اور بچے بھی اس کی پیٹھ پر سواری کر سکتے ہیں۔ پھر وہ اجنبی شخص سے کہتا ہے، ٹھیک ہے، تم مجھے اپنا گھوڑا دے دو اور میرا بیل لے لو۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور گاؤں کی طرف چل پڑا۔ لیکن کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ گھوڑا تو اندھا ہے۔ وہ واپس منڈی کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک اور شخص ملا جو ایک بھینس کو لے کر جا رہا تھا۔ بھینس بڑی موٹی تازی تھی، لگتا تھا اس کی منڈی میں خوب دام لگیں گے۔ اس شخص نے مولا بخش سے پوچھا، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ مولا بخش نے اسے بتایا، میں اپنا بیل بیچنے منڈی جا رہا تھا، لیکن راستے میں اس کا تبادلہ ایک گھوڑے سے کیا جو اندھا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارے گھوڑے سے تبادلہ کر سکتا ہوں، میری بھینس اس سے بہت اچھی ہے۔ مولا بخش سوچ میں پڑ گیا کہ بھینس تو اچھی لگ رہی ہے، اس کے علاوہ اس کی دیکھ بھال بھی کم کرنی پڑتی ہے۔ اس نے گھوڑے سے بھینس کا تبادلہ کر لیا اور پھر راستے پر چل دیا۔ تھوڑے فاصلے کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ بھینس ایک ٹانگ سے لنگڑی ہے۔ راستے میں اسے ایک اور شخص ملا جو ایک بکری لے کر جا رہا تھا۔ بکری بڑی پھرتیلی اور مضبوط تھی۔ اس شخص نے بھی مولا بخش سے پوچھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ مولا بخش نے بتایا کہ وہ بیل فروخت کرنے منڈی جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے بیل کا سودا ایک اندھے گھوڑے سے کر لیا۔ پھر اندھے گھوڑے کی جگہ اسے ایک لنگڑی بھینس مل گئی جسے وہ بیچنے منڈی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ شخص بولا، اسے بیچنا کیوں ضروری ہے؟ میری بکری تمہاری لنگڑی بھینس سے کہیں اچھی ہے۔ اگر تم چاہو تو ہم دونوں جانوروں کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ مولا بخش نے خوشی خوشی بکری لے کر بھینس اس شخص کو دے دی، لیکن راستے میں جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ بکری دراصل بیمار ہے۔ وہ پھر منڈی کی طرف چل پڑا۔ منڈی اب نزدیک تھی کہ مولا بخش کی ملاقات ایک اور شخص سے ہوئی جس کے پاس ایک مرغا تھا۔ اس سے بات چیت کے بعد انہوں نے پھر جانور تبدیل کر لیے۔ دوپہر کا وقت تھا اور اسے بہت بھوک لگ رہی تھی، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بیل بیچ کر پیسے کما لے گا، اس لیے وہ گھر سے پیسے لے کر نہیں چلا تھا۔ لیکن اب اس کے پاس صرف ایک مرغا ہی تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے منڈی میں مرغا بیچا اور ملنے والی رقم سے اس نے نان بائی سے کھانا لیا اور ہاتھ منہ دھو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ نوالا توڑتا، ایک غریب آدمی آیا اور اسے کہنے لگا کہ وہ بھوک سے مر رہا ہے، کئی دنوں سے اس نے کچھ نہیں کھایا۔ جب مولا بخش نے غریب آدمی کو دیکھا تو اس کا دل رحم سے بھر گیا۔ اس نے اپنا سارا کھانا اسے دے دیا اور خود گھر کی طرف چل پڑا۔ تب تک اس کی بیوی پورے گھر کی صفائی کر چکی تھی اور سب کے لیے کھانا بھی بنا چکی تھی۔ کام مکمل کر کے وہ بچوں کو کہانی سنا رہی تھی، تبھی مولا بخش گھر پہنچا۔ بچے اس سے دیکھ کر اس کی طرف بھاگے۔ اس کی بیوی بولی، منڈی میں آج دیر نہیں ہو گئی؟ میں کب سے کھانا پکا کر آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اب تو باہر خاصی ٹھنڈ بھی ہو گئی ہے۔ مولا بخش نے کہا، ہاں واقعی مجھے دیر ہو گئی ہے، میں تمہیں سارے دن کی داستان سناتا ہوں، لیکن پہلے مجھے پانی پلاؤ۔ پانی پینے کے بعد مولا بخش نے بتایا، میں نے بیل نہیں بیچا بلکہ اس کا تبادلہ ایک گھوڑے سے کر لیا تھا۔ یہ سن کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی۔ چلو اچھا ہوا، بچے اس پر سواری کریں گے، بیل کس کام کا تھا۔ جاؤ بچوں، باہر جا کر گھوڑے کو باندھو۔ مولا بخش نے کہا، ٹھہرو ٹھہرو،
میں گھوڑا نہیں لایا، میں نے اس کا سودا ایک بھینس سے کر لیا تھا۔ اس کی بیوی خوش ہوئی، یہ تو اور بھی اچھا ہوا، بھینس گھوڑے سے زیادہ ضروری تھی۔ بچوں کو اب ڈھیر سارا دودھ پینے کو ملے گا، جاؤ بچوں بھینس کو باندھ آؤ۔ مولا بخش پھر چلایا، سنو مجھے بھینس ہی لانی تھی، لیکن میں نے اس کا سودا ایک بکری سے کر لیا تھا۔ بیوی بولی، یہ تو اور بھی اچھا ہے، بکری کے دودھ میں سنا ہے بیماریوں کے لیے شفا ہوتی ہے، جاؤ بچوں بکری کو سنبھالو۔ مولا بخش جلدی سے بولا، لیکن سنو تو میں نے بکری کا تبادلہ مرغے سے کر لیا تھا۔ پھر وہ خوشی سے بولی، یہ بھی برا نہیں ہے، مرغے کی اذان سے ہم صبح سویرے اٹھا کریں گے، بچوں مرغ کو ڈبے میں بند کر دو۔ مولا بخش بولا، اچھی بیوی، میرے پاس واقعی مرغا تھا، لیکن مجھے بہت بھوک لگی تھی، میں نے مرغے کو بیچ کر کھانا خرید لیا تھا۔ بیوی جھٹ سے بولی، بہت اچھا کیا۔ وہ بالکل پریشان نہیں تھی، پوچھنے لگی، تم نے کھانا ٹھیک سے کھایا نا؟ مرغا ضروری نہیں تھا، بلکہ تمہاری صحت ضروری ہے۔ مولا بخش نے کہا، لیکن آگے تو سنو کیا ہوا۔ میں نے تمام کھانا ایک بھوکے فقیر کو دے دیا۔ بیوی بولی، اور تم خود بھوکے رہے؟ لیکن کوئی بات نہیں، کسی فقیر کو کھانے سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ اب اٹھو، ہاتھ دھو لو اور کھانا کھا لو، سب کھانے کے لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سب نے مل کر کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا اور سو گئے۔ اگلی صبح مولا بخش اٹھا اور اس نے گھر کا دروازہ کھولا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے گھر کے باہر ایک بیل تھا جو بوڑھا نہیں تھا، ایک گھوڑا تھا جو اندھا نہیں تھا، ایک بھینس تھی جو لنگڑی نہیں تھی، ایک بکری تھی اور ایک مرغا تھا جو بیمار نہیں تھے۔ ساتھ ہی ایک کاغذ پڑا ہوا ملا۔ دونوں میاں بیوی اسے پڑھنے لگے۔ لکھا تھا، وہ تمہارے ملک کا بادشاہ تھا جو فقیر کے بھیس میں ملا، اور وہ سب کارندے بھی میرے بھیجے ہوئے تھے۔ تمہاری نیک نیت کی وجہ سے اللہ کے حکم سے میرے ذریعے تمہیں انعام دیا گیا ہے، اسے قبول کرو۔ مولا بخش اور اس کی بیوی بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوستو، جس شخص نے بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور ہمیشہ نیک نیت رہا، اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ اجر اور دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔